علی 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 یاد تو مونس روح و روانم، علی 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 نام تو باشد و ورد زبانم. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید افرت حسین پروگرام مشعل راہ کے اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ ذی الحج کہ جو روز اول سے پہلی تاریخ سے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس ماہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری عیدیں عطا فرمائی ہیں، اور ہر عید اپنی اہمیت رکھتی ہے، اپنی افادیت رکھتی ہے، اور ہمارے لیے ہماری فکر کو بلند کرنے کے لیے اس میں بہت سے ہمیں ایسے نکات ملتے ہیں کہ جو ہمیں دین اسلام کی قدر و قیمت کا اندازہ کرواتے ہیں، اور ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ معبود برحق تیرا بہت شکر ہے کہ تو نے ہمیں دین اسلام پر قائم رکھا، اور اللہ آگے بھی ہمارے اندر ثبات قدمی عطا فرمائے تاکہ ہم اس کمٹمنٹ کو جو کلمہ توحید کے ذریعے سے تیری بارگاہ میں روز ازل سے ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس دنیا میں رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم نے اس کلمے کی تجدید کی ہے، اور اس توحید کا اقرار کیا ہے، اور اس نبی کا اقرار کیا ہے کہ جس کو تو نے ہمارے لیے ہادی بنا کر بھیجا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس ولایت کا بھی اقرار کیا. تو یہ تین اقرار تھے جو عالم ارواح میں ہم نے اے رب تیرے ساتھ کیے، اور دنیا میں ہم نے ان اقرار کی تجدید کی ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ پہلے توحید آتی ہے، پھر نبوت آتی ہے، اور اس کے بعد ولایت آتی ہے. تو چونکہ ماہ ذی الحج میں 18 ذی الحج کو یہ عید غدیر کہ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ عظیم تحفہ ہے کہ جس عید نے یا جس اعلان ولایت نے ہمارے دین کو محفوظ کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر مہر ثبت کر دی کہ اب یہ دین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کامل کر دیا، اکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کے آخری حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ دین کو ہم نے کامل کر دیا ہے، اور وہ جو سب سے عظیم نعمت تھی اس دین کے حوالے سے وہ ایمان کی حفاظت تھی، جو کہ اعلان ولایت کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی کہ اگر ہمارے اندر شعور اور آگہی ولایت کے حساب سے نہیں ہے تو ہمارا دین ہمیشہ خطرے میں رہے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دین محفوظ رہے تو اس کے لیے ولایت کو سمجھنا ہوگا، یعنی غدیر کی اہمیت اور امپورٹنس کو جاننا ہوگا. جیسے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس اہم اعلان کی طرف متوجہ کر رہا ہے اور ایڈریس کر رہا ہے اپنے نبی کو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی قوم الکافرین. یہ آیت کہ جو کہ اس انداز سے نازل ہوئی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے آخری حج ادا فرمایا ہے، اور ان کی زندگی کا یہ پہلا اور آخری حج تھا کہ جو کہ آپ نے ادا فرمایا، اور اس حج کی واپسی پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے نبی
آپ جو ہیں اس اعلان کو لوگوں تک پہنچا دیجئے، کیونکہ رسول کا کام ہے بلغ، یعنی کہ پیغام حق کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا، اس کو رسول کہتے ہیں، میسنجر۔ تو یہاں پر بحیثیت رسول کے ان کو ایڈریس کیا ہے کہ یہ حکم ان بندوں تک پہنچا دیجئے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر یہ نہیں تھا کہ یہ مسلمانوں کو ایڈریس کیا گیا ہے، یہ پوری انسانیت کو اس اعلان کی دعوت دی، متوجہ کیا ہے، اس دعوت کی طرف متوجہ کیا ہے۔ لہٰذا جب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ غدیر ان کا ہماری کتب میں بیان کیا جاتا ہے اور اس کو محفوظ کیا گیا ہے، باوجود اس کے کہ کچھ تعصب شدہ لوگوں نے اس کی کہنا چاہیے اس خبر کو نہ وہ اہمیت دی ہے اور نہ اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے، اور انہوں نے بہت کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو بہت ہی ایک لائٹ ایونٹ کے طور پہ پیش کیا جائے کہ جس میں اسلام کی کوئی ایسی اس کے حوالے سے کوئی اہمیت نہیں ہے، مگر بہرحال حق تو کبھی چھپ سکتا ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ حق کو تو عیاں ہونا ہے اور وہ باطل مٹ جائے گا مگر حق ہمیشہ زندہ اور تابندہ رہے گا۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ غدیر کے موقع پر جو ہمارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے، اس میں وہ جب ایڈریس کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اعلان غدیر دین اسلام کی طرح، جس طرح دین اسلام کی دعوت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے رسول خدا نے تمام انسانیت کو دی ہے، اسی طریقے سے ولایت کی دعوت بھی تمام انسانیت کو دی ہے، اس میں بلا تفریق مذہب کی کوئی قید و بند نہیں ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اس پیغام کو پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو پھر آپ کی رسالت جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی، یعنی کہ وہ جو ساری محنتیں، ساری کاوشیں، ساری جدوجہد جو آپ نے دین حق کی تبلیغ میں کی ہیں وہ سب رائگاں ہو جائیں گی۔ اس دعوت کو محفوظ کرنا ہے اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس اعلان ولایت کے ذریعے سے دین اسلام کو ایسے محافظ ہاتھوں میں دے جائیے کہ پھر دنیا اس دین کا بال بیکا کرنے کی جرت نہیں کر سکے گی۔ اور یہ جو محافظ دین ہے، یہ جو سلسلہ ولایت ہے، یہ ہر دور میں، ہر زمانے میں دین اسلام کی بقا کے لیے اپنے آپ کو قربان کریں گے، مگر اسلام پر، حقیقی دین پر کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے۔ بس اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ جو عید غدیر ہے یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کی امپورٹنس، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگائیں گے، اور اس کے بعد ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور شکر گزاری کا اظہار کریں گے کہ معبود برحق تیرا بہت شکر ہے کہ تو نے ہمارے اندر وہ معرفت پیدا کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم غدیری ہیں۔ تو جی ناظرین، انشاءاللہ آج کا جو یہ موضوع ہے ہمارا، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے، بہترین گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جس مہمان کو دعوت دی ہے، سیدہ قرۃ العین زیدی صاحبہ، کہ جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ماشاءاللہ سے ہماری کمیونٹی میں بہت ہی بہترین طریقے سے اپنے فریضے کو ادا کر رہی ہیں، اور ہم ان کے علم سے گاہے بگاہے استفادہ حاصل کرتے رہتے ہیں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت۔ بہت شکریہ آپ کا ہماری دعوت کو قبول کرنے کا، اور اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے۔ اور جیسا کہ ابھی تمہیدی گفتگو میں آپ نے سنا کہ انشاءاللہ آج ہم غدیر کی اہمیت اور اس کی افادیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے،
تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ ہمارے ناظرین کو غدیر کے حوالے سے تھوڑا سا اویئر کریں۔ سب سے پہلے تو ہم بہت ممنون ہیں آپ کے کہ آپ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا، اور ہدایت ٹی وی کے ذریعے سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب وآئمہ طاہرین علیہم السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تو حمد و ثنا ہے اس خدا لم یزل اور عز و جل کے لیے جس نے اپنی قدرت کاملہ سے کائنات کو خلق کیا اور انسان کو اشرف المخلوق بنایا۔ درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہیں وجہ تخلیق کائنات بنایا۔ جیسے کہ خواہان نے تفصیل اور تمہید میں آپ کی گوشے گزار کیا، ہمارا عنوان گفتگو عید غدیر اور عید غدیر کی اہمیت۔ تو اس سلسلے میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عید غدیر خم عید اللہ الاکبر کے نام سے بھی ہے، جو روز رسول اللہ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت عصمت اور طہارت نیز امت مسلمہ سب سے بڑی عید قرار پائی ہے، اور مومنین و مومنات بالخصوص ولی اثر حجت خدا امام عصر آخر الزمان علیہ السلام کی خدمت اقدس میں تبریکات و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ تعارف میں دو جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے کہ قیامت کے دن پروردگار عالم 4 دنوں کو دلہن کی طرح سجا کے پیش کرے گا، اور اس میں وہ 4 دنوں میں سے جس طرح سے ذکر ہے، روایت کے جملے ہیں، عید الفطر ہے، عید قرباں ہے، روز جمعہ ہے، اسی کے ساتھ ساتھ عید غدیر خم ہے۔ اور اس کی افادیت کے لیے واضح کریں کہ جب اس کو پیش کرے گا تو خداوند متعال عید غدیر کے موقع پر ملائکہ کو مقربین کو معین کرے گا، جس کے سردار خود سردار جبرائیل امین ہوں گے۔ اور اس کی مثال ایسے ہے عید غدیر کی جس طرح باقی ایام اور باقی دنوں میں ایک چاند کی مانند درخشاں اور روشن ہے۔ اور اسی کے ساتھ روایت کے جملے ہیں کہ انبیاء اور مرسلین کو بھی موکل کرے گا پروردگار عالم، جن کے سردار خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اوصیاء کو اور متجبین کو موکل کرے گا، جن کے سردار خود امیر المومنین علیہ السلام ہوں گے۔ اپنے اولیاء کو موکل کرے گا، جن کے سردار سلمان حضرت سلمان ہوں گے، ابو ذر ہوں گے، مقداد ہوں گے اور عماد ہوں گے، اور یہ اس غدیر کو اپنی ہمراہی میں لے کر چلیں گے جنت کی جانب۔ بے شک۔ تو یہ اتنے اعزاز کے ساتھ عید غدیر کا منانا فقط زمین والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ آسمان پہ بھی اتنے ہی جوش و خروش کے ساتھ اور اتنے ہی بہترین انداز سے عید غدیر کو منایا جاتا ہے۔ فرمایا جیسے کہ روایتوں میں ہے کہ اہل آسمان غدیر کی اہمیت کو اہل زمین سے زیادہ جو ہے واقفیت رکھتے ہیں اور زیادہ پرجوش طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ جی تو بس جیسے کہ آپ نے عرض کیا ہے، آیت بلغ کا نازل ہونا جسے آیت تبلیغ بھی کہا گیا ہے، امت مسلمہ کے لیے ایک بہترین آیت جسے ہم کہیں کہ سرچشمہ ہدایت ہے، نہ صرف یہ امت مسلمہ کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے جسے اللہ نے عقل اور فہم اور شعور سے آگاہی سے نوازا ہے۔ یقیناً یہ لمحہ فکریہ ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر پروردگار عالم نے کس طرح سے جبرائیل امین کو بھیجا ہے اور کس طرح سے دین کی اہمیت اور افادیت کو اجاگر کیا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ بلکہ رسول کی جتنی رسالت ہے، میں کہوں گی وہ رسالت کی تمام محنت، تمام جد و جہد، تمام چیزیں ٹھہری ہوئی ہیں مولا کائنات کی ولایت پر۔ اگر اس ولایت کا اعلان نہ ہوتا تو ممکن ہے کہ خداوند متعال کی جس طرح آیت نظر آ رہی ہے، آپ نے کار رسالت انجام نہیں دیا، یہ وضاحت واضح ہو جاتی ہے۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ دیکھیے کہ گزشتہ ادیان جو ہیں اور ان میں جو بھی انبیاء و مرسلین آئے ہیں اور انہوں نے ظاہر پیغام توحید دیا ہے، اور اس کے بعد ان کی جو قومیں ہیں
وہ ان کے روپوش ہونے کے بعد اس سے منحرف ہو گئیں اور انہوں نے اپنا عقیدہ قائم کیا. آج دین اسلام ایز اٹ از اپنی اصل حیت میں جو موجود ہے وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ولایت ہے کہ جو کہ پاسدار دین ہے، اور جس نے جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ ہے، جو ان کی کاوش اور سعی ہے دین کو قائم رکھنے کے لیے، تو وہ رائگاں ہو جاتی اگر کہ یہ غدیری پیغام نہ ہوتا. اور جیسے کہ ابھی آپ نے آیت اکمال دین کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یقیناً الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی دین کامل ہو گیا اور نعمت تمام ہوئی. اور وہ نعمت ظاہری نعمت نہیں ہے، یقیناً ہمیں اس پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے. نعمت ظاہری نہیں، باطنی نعمت ہے، اور وہ باطنی نعمت نعمت عظمیٰ ہے، نعمت کبریٰ ہے، وہ ولایت علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. اور اس سے جس طرح سے آیت بلغ نازل ہوئی، اس کے بعد فوراً جیسے ہی اعلان کیا اور خطبہ غدیری کو بیان کرنے کے بعد آیت اکمال دین نازل ہوئی، اس کے بعد حدیث تہنیت ہے. لوگوں نے جوک در جوک آ کے مولائے کائنات کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. اور یہ سلسلہ روایت کے جملے ہیں کہ 3 دن تک مسلسل یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا، جبکہ شدت گرمی تھی اور سورج سوانیزے پر تھا، اور اس کے باوجود لوگوں میں ایک ہلچل اور ایک افراتفری کا عالم تھا. لیکن رسول خدا نے اس طرح سے بہترین منظم طریقے سے اہتمام کیا کہ خدا کی جانب سے ہے. اور یہاں یہ بتاتے چلے جائیں کہ جب لوگ آئے ہیں تو رسول اللہ نے باقاعدہ انہیں جملے عطا کیے ہیں کہ اس انداز سے مولا کو پکارو کہ یہ مولا، جس طرح من کنت مولا فہاز علی مولا کا اعلان ہوا نا، اسی کے ساتھ دل سے آپ سے عہد کرا. دل سے عہد کرنے کے بعد زبانوں سے میثاق کیا. اب جب زبان سے بھی میثاق کر چکے، رسول اللہ کہتے ہیں اب جاؤ اور مولائے کائنات کے ہاتھ پر بیعت کرو. یعنی یہ چیزیں کرنے کے بعد یہ کہو کہ ہم آپ کو سلام کرتے امیر کہہ کے، اور یہ بھی عہد کرو کہ ہم اس پیغام کو اپنی نسلوں میں منتقل کریں گے. اور یہ منتقلی کا سلسلہ عہد اور میثاق کے ساتھ بالکل محکم ہو گیا کہ اب یہ کرنا، یہ وعدہ ہے آپ کی. اور اگر خود کہتے ہیں اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہم خود نقصان اٹھانے والوں میں، خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. بالکل بجا فرمایا. اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ جو یہ غدیر کا جو اعلان ہوا ہے اس کی اہمیت اور افادیت اس کے اعلان کے اہتمام سے ہی نظر آتی ہے کہ کس منزل پر اور کس مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منتخب کیا ولایت کے اعلان کو. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ غدیر وہ ایک تالاب، ایک پانی کے جہاں پر بارش کا وہ پاک پانی، طیب و طاہر پانی کہ جس کے ارد گرد پورے مجمع کو اکٹھا کیا گیا ہے. تو جس سے یہ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس انداز سے اگر میں سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں پانی کہ جس کا خاصیت ہے طاہر کرنا، طیب کرنا. تو اسی تالاب کے ارد گرد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہاں پہ طیب و طاہر پانی تھا وہاں پہ اس اعلان غدیر کا اہتمام کیا. اور پھر اس کے بعد جو ان کی حدیث ثقلین ہم کو ملتی ہے، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، کہ تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری میری اطرت. اگر ان دونوں کو تھامے رکھا تو حوض کوثر. اب دیکھیے وہاں پہ بھی ایک حوض ہے کہ جہاں پر اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ بھی ایک حوض ہے کہ جہاں پہ اعلان ولایت کیا جا رہا ہے. تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اعلان ولایت جو ہے وہ طہارت نفس کا ذریعہ ہے کہ جس سے انسان، ظاہر ہے کہ اللہ کی توحید کا ہم نے اقرار کیا، نبی کی نبوت کا بھی ہم نے اقرار کیا ہے، مگر شیطان ہے کہ جو مسلسل ہمیں ہمارے اقرار سے پیچھے ہٹانے کی سعی اور کوشش میں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ یہ لوگ اس اعلان اور اس اقرار کے ساتھ اللہ کے حضور پیش نہ ہوں، میں ان کو اس قابل ہی نہ چھوڑوں کہ یہ وہاں پر. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا اہتمام کر دیا اپنے ان بلیورز کے لیے کہ محفوظ کر دیا ہے کہ اگر تم اس امام کا ہاتھ تھام لوگے
تو پھر شیطان کے حربے اور شیطان کے وسوسے سے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، اور تم محفوظ طریقے سے اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ اس پہ عمل کرتے ہوئے روز محشر میرے حضور حاضر ہوگے۔ بے شک، بالکل آپ نے درست فرمایا۔ اور یہی طہارت کے لیے بتاتے چلے جائیں کہ قرآن کی آیت بھی انما ہمارے سامنے موجود ہے، یہ طہارت ظاہری نہیں ہے، طہارت باطنی ہے یقیناً۔ اور یہ جس طرح سے خداوند متعال کہہ رہا ہے رجس سے دور رکھے گا، ہر طرح کی نجاست، نجاست باطنی، نجاست اخروی، نجاست ظاہری، تمام نجاستوں کو پروردگار عالم ان سے دور رکھے گا، انہیں طیب و طاہر قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح جب ان سے منسلک ہو گئے، ان دامن آل محمد سے منسلک ہو گئے، ان سے وابستہ ہو گئے، سب دور ہو گئے، آپ پاک و طاہر بن گئے، اور اس کے ساتھ شکر بجا لائیں۔ جس طرح قرآن کی آیت ہمارے سامنے ہے، پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرماتا اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے سبیل کی ہدایت کر دی، اب چاہے شاکر بنو یا کافر بنو۔ اب یہ سبیل کیا ہے؟ روایت کے جملے ہیں، روایت تفسیر المیزان میں بھی ہے، تفسیر شافی میں بھی ہے، تفسیر کوثر میں بھی ہے۔ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سبیل سے مراد علی کی ولایت ہے۔ بے شک، تو ہم نے سبیل یعنی علی کی ولایت کی ہدایت کر دی، اب تم چاہو تو اس ولایت عظمیٰ کا اقرار کر کر تم شاکر بن جاؤ، شکر گزار بن جاؤ، اس شاکرین کی صف میں داخل ہو جاؤ، اور اگر تم نے سروگردانی کری تو پھر تم کافروں کی صف میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ کتنا اہم پیغام ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ آپ ہمیں مسلمان میں امت مسلمہ کو ضرورت ہے اس بات کے سمجھنے کی کہ جس طرح سے ایک شخص مولا کی خدمت میں آیا، امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک مرتبہ مولا سے پوچھتا ہے کہ مولا دین کیا ہے؟ اب دین کی ڈیفینیشن ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں اور اپنے تمام سامعین کو، ناظرین کو بتائیں تو دین کی تعریف کیا ہے؟ در حقیقت دین کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں دین خمسہ کا نام ہے، جس میں نماز کو قائم کرنا ہے، جس میں روزے کو رکھنا ہے، حج کی ادائیگی ہے، زکوٰۃ کو دینا ہے، اور اسی کے ساتھ پانچواں جو ہے وہ امیر المومنین علی کی ولایت ہے۔ جب اس شخص نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ولایت بھی اس میں شامل ہے، وہ تو واجبات میں ہے، تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ ولایت ان چار سے وزنی ہے۔ اب اور تعجب میں آ گیا، مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں دیکھو نماز جو ہے حالت سفر میں قصر ہو جاتی ہے، روزہ جو ہے بیمار پر نہیں ہے، اور زکوٰۃ کسی غریب پر نہیں ہے، اور حج جو ہے صاحب استطاعت پر ہے، لیکن مولائی کائنات کی ولایت ہر امیر، ہر غریب، ہر مسافر پر واجب ہے، اس سے روگردانی نہیں ہو سکتی۔ تو بس یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے اس کی اہمیت اور افادیت کا، کیونکہ یہی ولادت کا معرفت ہے کہ اگر ولادت کی پہچان ہو جائے تو پورا دین محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر نماز ہے، وہ نماز نہیں ہے جو ہم نے پڑھی ہے، پھر وہ نماز ہوگی جو ہم نے قائم کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر روزہ وہ نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے ایک رسم کو اس کو ادا کیا ہے، بلکہ پھر وہ روزہ وہ ہوگا کہ جس میں ہمارے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ اور پھر وہ حج نہیں ہوگا کہ جو فقط کہنا چاہیے کہ اس کو یہ سوچ کے کہ بھئی ہمارے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گا، بلکہ حج وہ ہوگا جو حج کی فلسفی ہے، جو حج کی افادیت ہے، کہ وہ یونٹی، وہ سمپلسٹی، وہ اپنے آپ کو سیلف لیس ہو کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو اقرار ولایت ہے وہ پورے دین کو اپنے اس میں حفاظت میں، محافظت میں لے لیتا ہے۔ ہماری عبادات بھی محفوظ ہے، ہمارا دنیا بھی محفوظ ہے اور آخرت بھی محفوظ ہے۔ بے شک، بے شک، بالکل آپ نے درست فرمایا۔ اور جب سے لفظ ولایت پر بات کر رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہاں ضروری ہے کہ علامہ امینی جیسی شخصیت، الغدیر کے مصنف ہمارے، یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ تمام امت مسلمہ کو چاہیے ایک مرتبہ کم از کم زندگی میں الغدیر کا مطالعہ کیجیے۔ یہ جو اس کی جلدیں موجود ہیں ہمارے سامنے، اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ایزیلی ہم اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کی مقام ولایت اور راغب اصفہانی کی مفردات، انہوں نے ولایت کے باب میں اتنی بہترین کلمات کو رقم کیا ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ ولایت کے
لفظی معنی کیا ہیں. اگر اس کے لغوی معنی کو دیکھیں تو کلمہ ولایت جو ہے در حقیقت یہ ولی سے مشتق ہے. اور کہتے ہیں عربی لغات میں اور مفسرین نے کلمہ مختلف اوزان میں نظر آتا ہے. اس کو دیکھیں تو کہتے ہیں کہ یہ 2 اشیاء کا ملاب ہے. جس طرح سے 2 اشیاء کا ملاب ایسا ہے جس طرح قرب کی منزل ہے, اتنی نزدیکی ہے ولا میں 2 اشیاء کے, اس میں کسی اور شے کا دخل نہیں ہے, کسی اور چیز کا دخل اندازی نہیں ہو سکتی. اس طرح سے آپس میں قرب کا معاملہ ہے 2 اشیاء کے درمیان, قرب اور نزدیکی اس طرح ہے. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح کے کلمے کے مختلف اوزان بھی ملتے ہیں, ان اوزان میں ہمارے پاس فتح اور کسرہ ملتی ہے ولایت کے, اور ولی کے ذیل میں واو پہ کسرہ ہے یا واو پہ فتح ہے. تو کہتے ہیں اس میں معنی جو ہمیں نظر آتے ہیں محبت کے ہیں, سرپرستی کے ہیں, اور اس میں ہمیں نظر آتا ہے پیروی کے ہیں, اور پیروی کرنی ہے, محبت ہے. اور انہیں اپنا جس طرح سے قرآن کی آیت ارشاد فرما رہی ہے نا کہ ہم نے ان کی اوتی اللہ اوتی رسول اول الامر منکم, تو اول الامر کی اطاعت ہے. تو اسی طرح سے یہ ولایت کے مفہوم میں درک کرتے ہیں کہ یہ جو ولا کا مفہوم ہے نا, اس میں ہمیں اول الامر کی اطاعت واجب ہے. بالکل. اور جو قرب کی منزل ہے یہاں بتا دیجیے ہم جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم اجرا الا المودۃ فی القربى, تو اس میں قربا کی منزل ہے, مودت مانگی ہے آپ سے اور ہم سے, نہ محبت مانگی ہے, نہ الفت مانگی ہے, نہ حب مانگی ہے. لیکن امت مسلمہ نے بڑا ہی خلط ملط کیا ہے اس کو. اب الفت کے اگر پیمانے کو دیکھیں تو الفت بوقت ضرورت کسی کے لیے اپنی اشیاء کو دے دینا, اور اگر حب کو دیکھیں حب اہل بیت تو وقت ضرورت اپنے مال کے ساتھ ساتھ اپنی جان کو بھی قربان کر دینا. لیکن مودت کی منزل ان دونوں منزلوں سے کہیں جداگانہ اور افضل ہے. وہ منزل کمال ہے کہ جب انسان بوقت ضرورت اپنا جان, اپنا مال, اپنی عزت اور اپنے ناموس کو بھی قربان کر دے, یہ مودت کا پیمانہ ہے. اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ مودت, اجر رسالت مودت کی منزل ہے. اور جب انسان اس مودت کو درک کر لے گا تو سمجھے گا کہ کس طرح سے اس مودت کو پانے کے بعد اتی اللہ کی منزل پر آئے گا. کس طرح اطاعت کروں میں اپنے امام کی, میں اپنے آئمہ کو کس طرح سے ان کی معرفت کو درک کروں. اور جب درک کرے گا تو یقیناً وہ اس کے لیے دنیا میں آخرت میں فلاح و کامیابی کی ضامن ہے. بالکل, بے شک اس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ مودت جو ہے, جذبہ مودت جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کا حکم دیا ہے اس ولایت کے حوالے سے اور اہل بیت کے حوالے سے, کیونکہ یہ وہ ہیں وہی والی بات جو ہم بار بار کرتے ہیں کہ دین کو انٹروڈیوس کروایا ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس پیغام کو پہنچایا ہے. اور قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ اے نبی آپ کا کام ہے کہ بس ہمارے پیغام کو ان تک پہنچا دینا. اب یہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. مگر ولایت وہ عہدہ ہے, یا کہنا چاہیے ہمارے اوپر ولایت کو جو واجب کیا ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی چوائس, یہاں پر ہے ایسا کمٹمنٹ جو بیعت کی صورت میں کیا گیا ہے, اور اس کو واجب ایک امر ہے. آپ دیکھیں نا اعلان غدیر کے بعد اعلان کر دیتے جیسے کہ اور اعلان کیے اس طریقے سے اس اعلان کو بھی کر دیتے, مگر باقاعدہ اوت لینا, باقاعدہ ان سے جو ہے یہ اقرار کرانا کہ یہ سبمیشن ہے, یہ تم نے اس کو ایسے قبول کرنا ہے کہ اب تم نے اپنے آپ کو اس ولایت کے قانون کے سپرد کر دیا ہے. اب ولایت کا قانون کیا ہے؟ ولایت کا قانون یہ ہے کہ اطاعت رب, اطاعت رسول, اتباع رسول اور اولو الامر کی اطاعت, یہ اس کا قانون ہے. اور وہ اس حد تک نہیں امپلیمنٹ ہوتا ہے جب تک ہم اس کو ایکسپٹ نہ کریں. تو یہاں پر یہ کہ یہ عمل کی منزل پر ہم کو لے کر جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی آپ کے پاس اب چوائس نہیں ہے. جب آپ نے کمٹ کر لیا ہے تو پھر آپ کو اپنی اس کمٹمنٹ کی کو فلفل کرنا ہے, پورا کرنا ہے. بے شک, بالکل اسی طرح خود مولا کائنات کے جملے ہمیں ملتے ہیں, المعرفت بالقلب,
वाल-इक़रार बिल-लिसान वल-अमल बिल-अरकान। और फ़कत हम इक़रार ज़बान से नहीं, अमल बिल-अरकान की मंजिल पर आना होगा। मार्फत बिल-क़ल्ब, जहाँ दिलों में मार्फत है वहीं लिसान से इक़रार है, वहीं अमल बिल-अरकान की मंजिल है। तो यहाँ ये जानना भी ज़रूरी है कि हम जहाँ विला की बात कर रहे हैं उस विला के भी दो पहलू नज़र आते हैं। एक रिवायत के जुमले हैं, एक पहलू तो उसका मुस्बित पहलू है और एक मनफी पहलू है। जहाँ मुस्बित पहलू की बात करें, जिसे हम पॉजिटिव कहेंगे, वो वही है जिसे हम कहते हैं कि तवल्ला है, यानी अहले बैत की मोहब्बत परवरदिगार आलम ने जिसे हमें मुज़य्यन फरमाया। और दूसरी जानिब तबर्रा है, यानी उनके दुश्मनों से बरात। ये दो पहलू विला के साथ मखसूस हैं। और जो जो इंसान विला के मफहूम को अपने जहन में आश्कार करेगा उतना ज्यादा उसके दर्जात बुलंद होते चले जाएंगे, उतना ज्यादा कुर्ब की मंजिल पर आता चला जाएगा। और जहाँ ये बात कर रहे हैं तो इसके लिए थोड़ी सी आपकी जहनों में वाज़े करें कि ज़ियारत जामिया कबीरा के जुमले भी कमोपेश यही है कि जहाँ हम तवल्ला और तबर्रा की मंजिल का इकरार करते, जब इस ज़ियारत नामिया को हम अपने ज़बान मुबारक पर जारी करते तो हम खुद कहते हुए नजर आते हैं, मवालिल लकुम वलियाकुम, मोहब्बत रखते हैं आपसे और आपके दोस्तों से। और क्या किस तरह से बयात करते हैं, मुबग़िज़ुल लिल आदाइकुम व मुआदा लहुम, यानी आपके दुश्मनों से, आदाइकुम दुश्मनों से नफरत, बेजारी, आपके दुश्मनों से बेजार हैं उनके दुश्मन, वो हमारे दुश्मन हैं। तो ये विला के दो मफहूम हमारे सामने बड़े अच्छे और वाज़े हैं कि इंसान इस चीज को समझे तो जिंदगी यकीनन। बिल्कुल, जैसे कि अमल बिल मारूफ और नही अज़ मुनकिर, ये भी जो है तबर्रा और तवल्ला ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। कि मारूफ की तरफ आप जो है वो अपने अंदर मारूफ की मोहब्बत और उसकी सही और कोशिश है, और नहीं अज़ मुनकिर और मुनकरात से अपने आप को दूर रखना बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो ये सीरत अंबिया रही है और उन्होंने अपनी ये हमारी शरीयत का हिस्सा है कि जहाँ पर फुरूए दीन में नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद है, और वहाँ पे अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकिर, और फिर उसको और मजीद आप देखिए कि उसको मैं समझती हूँ ये नहीं अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकिर की ही कड़ी है कि उसके बाद तवल्ला और तबर्रा उसको दोबारा इम्फसाइज किया गया है उस पे, क्योंकि जाहिर है कि इंसान जो है वो दो कश्ती का सवार नहीं हो सकता, कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा, उसको किसी एक रास्ते का इंतखाब करना है। ये नहीं कि वो भी सही और वो भी सही, हमारा ये सोच नहीं है, हमारा ये कॉन्सेप्ट नहीं है। हम बिल्कुल वाज़े तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक अहदिनस सिरातल मुस्तकीम की जो दुआ हमें तालीम फरमाई है कि जिसमें है सिराते मुस्तकीम, जो राह हक है, जो एक ही है जी, वो कोई दूसरा नहीं है, ठीक है ना। हक का रास्ता एक है, तौहीद पर मबनी रास्ता है, बाकी जितने भी रास्ते हैं उसमें कसरत है ना। जैसे अल्लाह फरमाता है ना कि अक्सरियत खसारे में है, बेशक। तो वहां पर यही है कि तौहीद का रास्ता सिराते मुस्तकीम है, एक है, लिहाजा जब हम इस रास्ते पे चलेंगे तो तमाम मुनकरात से इनकार करेंगे, तभी हम इस मारूफ के ऊपर अपने कदम आगे बढ़ा सकेंगे। और फिर यही है जो हमें अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ हमारे लेकर जाएगी, जो कि कुर्बे इलाही है, कि जब हम अपने अल्लाह के हुजूर पेश हों तो वहाँ पे सुरखरू हो सके। बेशक, बेशक, बिल्कुल आपकी बात से इत्तफाक करेंगे। और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है हमारे पास, जहाँ खुद रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं कि या अली, अगर कोई शख्स हजरत नूह की उम्र के बराबर भी इबादत करे और ओहद के पहाड़ के बराबर सोना राह खुदा में खर्च करते और प्यादा 100 हज अंजाम दे और 100 मरतबा सही करे, सफा और मरवा के चक्कर लगाता रहे और दौड़ता रहे, और मजलूमियत की मौत उसे नसीब हो जाए और मर जाए, मगर अगर उसके दिल में अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत का गोशा नहीं था तो यकीनन उसको जन्नत की खुशबू भी मैसर नहीं आएगी। और यहाँ ये ज़रूरी है इसको समझना कि विलायत फ़कत अली वालों के साथ मखसूस नहीं है, जो कहा जाता है कि अली सिर्फ शियाने अली के साथ हैं और अली
کہ مولا کے چاہنے والوں کے لیے ہیں علی، علی سب کے ہیں، امام سب کے ہیں. یہ اپنا نظریہ ہے، اپنا عقیدہ ہے کہ آیا ہم نے علی کو اپنا امام تسلیم کیا کہ نہیں کیا، ہم نے ان کی ولایت کو قبول کیا کہ نہیں کیا، یہ اپنے اوپر منحصر ہے. لیکن وعدہ تو ہماری نسلوں نے کر دیا تھا، عالم ارواح میں بھی کیا تھا، اور اللہ رب ذوالجلال نے تو کبھی کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا جب تک کہ علی کی ولایت کا اقرار نہیں لیا. انبیاء نے اقرار کیا ہے. تو پھر یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ اشرف المخلوق کا پروردگار عالم نے ہمیں ٹائٹل دیا ہے، تو یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم نے اس ولایت کو لے کے چلنا ہے اور اس کو منظم طریقے سے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے کہ خداوند متعال نے جس طرح یہ نعمت عظمیٰ سے ہمیں سرفراز کیا ہے تو اس کی اہمیت، اس کی افادت ہماری زندگیوں میں نظر آئے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. بحیثیت ایک عورت ہم کس طرح سے مولا کے چاہنے والی دکھیں، کس طرح سے بنیں، اپنے کردار کو سنواریں، اپنے اخلاق کو سنواریں، اپنے آپ پر توجہ دیں، خود سازی کی طرف توجہ دیں، کس طرح سے اپنے آپ کو بہتر طریقے سے معاشرے کے سامنے پیش کریں، کوئی دیکھنے والا کہے کہ واقعی یہ تو مولا کی چاہنے والی ہیں. ان کی بالکل وجہ فرمایا آپ نے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے اوراق جب ہم پلٹتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ولایت جو ہے وہ کتنی اہم ہے اور کتنی امپورٹنٹ ہے. اور اس کے لیے جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو رول خواتین کا ہمیں نظر آتا ہے اس ولایت کی حفاظت کے لیے وہ بے نظیر ہے. کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے جو ہے بعد از رسول نہ اللہ کی توحید سے کا انکار تھا، نہ رسول کی رسالت سے انکار تھا، مگر ولایت کا انکار تھا. تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے باوجود اس کے کہ اتنی شفیق ہستی سے جدا ہوئی ہیں اور ان کے والد کا وصال ہوا ہے جو ان کی پوری کائنات تھے، پوری دنیا تھے ان کے، مگر آپ نے اس غم کی حالت میں بھی آپ نے ولایت کے لیے سٹینڈ لیا ہے. اور جو پہلا قیام بعد از رسول ہم کو ملتا ہے وہ ولایت کے لیے ملتا ہے، ولایت کی حفاظت کے لیے ملتا ہے. اور ان کا جو رول ہمیں نظر آتا ہے جو کہ پورے عالم انسانیت کے تمام انسانوں کے لیے بالخصوص خواتین کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ ہمارے لیے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا یہ عمل، یہ اسٹینڈ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ولایت کتنی امپورٹنٹ ہے اپنی ایگزسٹنس کے لیے، اپنی بقا کے لیے، اپنے انجام خیر کے لیے، اپنی انسانیت کی حفاظت کے لیے. تو آپ نے جو ہے اسٹینڈ لیا ہے اور اس میں آپ نے کتنی عظیم قربانی بھی بحیثیت ماں کے پیش کی ہے اور اپنی اولاد کو قربان کیا ہے اس ولایت کی حفاظت کے لیے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم بحیثیت خواتین ہمارا کیا رول ہونا چاہیے اور ہمیں کس طریقے سے اپنی نسلوں کے اندر اس کی اہمیت کو منتقل کرنا ہے؟ نہ فقط یہ کہ بس ایک عقیدہ اور جوش اور خروش اور ولایت پہ ہم نے جو ہے وہ مولا علی کے فضائل کو بس بیان کیا، ہم سمجھتے ہیں ہم نے حق ولایت عطا کر دیا. ان کے فضائل بیان کرنا جو ہے وہ حق ولایت کو ادا کرنا نہیں ہے. ان کے فضائل تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتا ہے، ملائکہ بیان کرتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، تمام انبیاء نے فضائل مولا کائنات کو بیان کیا ہے. تو فقط فضائل مولا کائنات بیان کرنے سے ہم اپنا جو فرض ہے وہ ادا نہیں کر رہے ہیں نا. ان فضائل کو ہم نے اپنے اندر محفوظ کرنا ہے. دیکھیے نا کس طریقے سے ہم نے اپنے اندر محفوظ کرنا ہے کہ ان کے وہ فضیلتیں جو ہیں وہ امر ہو جائیں. مطلب اس میں ظاہر مولا علی کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو عز و شرف عطا کیا ہے وہ محتاج نہیں ہیں بندوں کے. ہم اپنے کہ آپ نے جو کہا نا کہ اشرفیت کی حفاظت کے لیے یہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا کہ ہم ان کے فضائل کو اپنے کرداروں میں محفوظ کریں، اپنی شخصیت کو سنواریں.
ان کے فضیلت کے چراغ سے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بحیثیت ماں یا بحیثیت خاتون ہمارا کیا رول ہونا چاہیے اس ولایت کی پہچان معرفت کے حوالے سے، اور کس طریقے سے ہم اپنے نسلوں میں اس عقیدے کو منتقل کریں اس معنی میں کہ وہ ولایت کی اہمیت کو سمجھتے وہ کمٹ کریں اپنے وقت کے ولی سے کہ ہم نے جو ہے وہ آپ کی شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس نظام ولایت کی حفاظت کرنی ہے. بالکل بہت ہی اہم سوال، اور یقیناً اس پر روشنی ڈالتے ہیں. جیسے کہ آپ نے عرض کیا تو مجھے یاد آ رہا ہے امام زمان علیہ السلام کی تحقیقات میں بھی ہمارے پاس ملتا ہے جو ان کے خطوط ہیں. انہوں نے شیخ صدوق کو جو خط لکھا تھا، میں اسی سے تھوڑا سا حوالہ دوں گی کہ ان میں جو مولا نے سب سے پہلی چیز جس پر خاص توجہات کروائی تھیں اور خاص زور دیا تھا اسی چیز کی جانب، دو چیزوں کی تھی کہ اگر تو امت مسلمہ اس چیز کو سمجھ لے کہ اپنے واجبات کو ادا کرنا اور تمام گناہوں سے اجتناب کرنا، اگر امت مسلمہ اس چیز کو سمجھ لے کہ ہم بحیثیت ولایت علی پر گامزن ہیں اور اپنے آپ کو غدیری بھی کہہ رہے ہیں، اور بحیثیت عورت، بحیثیت خواتین، بحیثیت خواہر ہمارا کیا ذمہ داری بنتی ہے، تو سب سے بہترین مشل ہمارے لیے، بہترین سوانح حیات ہمارے لیے خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت ہے. اور بی بی نے اپنی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں گزرا. اور اگر میں اس کے تھوڑا تمہید باندھوں تو ہم نے ولایت کی بات کی تھی نا تھوڑی دیر پہلے، تو اس ولایت کے باب میں فقط ولی ہمارے علی امیر المومنین نہیں ہیں، بلکہ یہ 14 کے 14 ولایت منصب پر فائز ہیں، اور بی بی خود ولایت عظمیٰ پر فائز ہیں. جو ہم کہتے ہیں نا مستور ہیں، تو مستور کس طرح سے نہیں، اس کے باب میں ہمارے پاس قرآن کی آیت بھی اس کے ذیل میں موجود ہے کہ دیکھیں ولایت جو ہے اس کے لیے قرآن پر عبور حاصل ہو، انہیں قرآن کے ظاہر اور باطن سے آشنا ہو. بی بی کے پاس موجود تھا، مدینے کی عورتیں آتی تھیں اور بی بی اپنی زندگی میں انہیں قرآن کی تعلیمات سے آشنا کرتی تھی. سب سے بہترین عمل اسی کے ساتھ ساتھ بی بی کی زندگی میں ملتا ہے کہ بی بی تزکیہ نفس کر رہی ہیں. کس انداز سے جناب سیدہ کی چادر گئی ہے اور ایک یہودی کا تزکیہ نفس ہوا ہے. نہ صرف ایک یہودی بلکہ پورے کے پورا قبیلہ، اور کہتے ہیں ایک کثیر تعداد میں مرد اور خواتین شیعت کے دامن میں داخل ہو گئے. تو کس طرح سے تزکیہ نفس کیا بی بی نے. بی بی کی زندگی میں قرآن نظر آ رہا ہے، تفاسیر قرآن نظر آ رہا ہے، لوگ اس سے استفادہ خواتین اٹھا رہی ہیں. یعنی ایک عورت کے لیے سب سے ضروری ہے اپنے آپ کو منظم کرے، اپنی زندگی کو اس قدر منظم کرے کہ وہ عکاسی کرتی ہوئی نظر آئے کہ وہ بحیثیت علی ابن ابی طالب کی ماننے والی ہے، وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کو فالو کرنے والی ہے. وہ اس صورت میں نظر آئے گا جب اپنے آپ کو وابستہ رکھیں قرآن کے ساتھ اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، اور اپنی زندگی کو اسی سانچے میں ڈھالیں جس طرح ائمہ علیہ السلام نے تعلیم دی ہے کہ قرآن اہل بیت کے ساتھ نظر آئے گا. آپ کو قرآن اہل بیت سے جدا نہیں آتا. جو لوگ کہتے ہیں قرآن کافی ہے، تو قرآن کافی نہیں ہے، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہیں، یہ جدا نہیں ہوں گے. تمسک آپس میں جانا ہے حوض کوثر تک، تو یقیناً بالکل امام المبین ہے وہ، آپ یقیناً اس چیز سے واقف ہیں ہمارے ناظرین. تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. بحیثیت خواتین ہم اپنے گھروں میں اس طرح کی نہ صرف محافل کا انعقاد کریں، بچوں کی پرورش میں اس طرح نظر ثانی کریں کہ ہم نے بچوں کو ولایت سے متعارف کرانا ہے، ان کے اصول سکھانے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ نسلوں میں منتقل کرنے کا کام ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اس پہ اوپر انویسٹمنٹ کرنی، اپنا ٹائم گزارنا ہے. ایک بچے کی تربیت جو کہتے ہیں نا پیرنٹنگ اسکلز آج کل ماؤں کو سکھائے جا رہے ہیں کس طرح سے آپ نے سیشنز لینے. تو اسی طرح سے ضروری ہے کہ آپ دامن اسلام میں داخل ہوئیں. بحیثیت ماں آپ کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں، بحیثیت زوجہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور ان کو خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دینے کے لیے ہمیں ان تمام علوم کو حاصل کرنا ضروری ہے. اگر ہم علوم سے استفادہ نہیں کریں گے تو ہم محروم رہ جائیں گے. ہم اپنی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے انجام دینے سے قاصر ہیں. بالکل، کیونکہ دیکھیں نا ماں، اس میں ہم کوئی ڈاؤٹ نہیں کرتے، کوئی شک نہیں کرتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ممتا کا ایک جذبہ ماں میں رکھا ہے، جس کے اندر سیکریفائز ہے، جس کے اندر سیلف لیس ہو کے اپنی اولاد کو پروان چڑھاتی ہے،
تو مائیں اپنی ڈیوٹی ادا کر رہی ہیں، مگر بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بہت بہترین ڈیوٹی ادا کر رہی ہیں. دنیاوی اعتبار سے ان کے سکسیسفل فیوچر کے لیے جو ان کا ہارڈ اسٹرگل ہے، جو ان کی سعی اور کوشش ہے، وہ بہت ہی بہترین طریقے سے کر رہی ہیں، مگر دینوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے وہاں پہ لیکنگ ہے، وہاں پر غفلت ہے، اور وہاں پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ اس دنیا کے مستقبل تک فقط سوچنا یہ بلیورز کے لیے جو ہے نا وہ ان کو زیب نہیں دیتا. ہمارا جو ایمان ہے وہ آخرت پر ہے کہ توحید ہے، اور ہمارے جو عقیدے میں الحمدللہ ہم پنجے تنی ہیں تو وہ 5 شرائط ہیں. توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے اور قیامت ہے. تو قیامت تو ہر اسکول آف تھاٹ جو ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی کیا ہے وہ آخرت ہے. آخرت میں ہم اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے کیا رول ادا کر رہے ہیں اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. جس طرح دنیا میں ہم بچے کو نہیں چاہتے کہ کہیں ہارم ہو اس کو، کہیں خطرہ ہو اس کو، کہیں نقصان ہو اس کو، تو کیسے ہم نہیں سوچتے کہ آخرت میں بچہ جو ہے وہ اگر اپنے صحیح اس کی تربیت نہیں ہے یا صحیح سے وہ دین کو پریکٹس نہیں کر رہا اور وہ عذاب الہی میں مبتلا ہو رہا ہے، جو کہ یہاں کے ہارڈ شیپ، یہاں کے نقصانات کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے آخرت کے نقصانات سے. تو اس حوالے سے میں ولایت ہی کے روشنی میں ہم اپنے بچوں کے اندر ان کے آخرت کے فیوچر کو کیسے سیکیور کر سکتے ہیں. بہت بہترین. یقیناً ہم نے تو ایک ادنا حیثیت سے کوشش کرنی ہے، لیکن اس کوشش کو فلاح اور کامیابی سے مزین کرنے والی ذات قدرت پروردگار عالم ہے، اور پروردگار یہاں توفیق ضروری ہے. دیکھیں کوئی کام رب ذوالجلال جس طرح ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی شے بھی اپنی جانب سے بغیر توفیق کے نہیں ہے. ایک پتا بھی نہیں ہلتا بغیر توفیق کے. میں کہوں کہ میں بہترین نمازی بن جاؤں، تہجد گزار بن جاؤں، اللہ کی تسبیحات اور اذکار پروردگار کروں، توفیق کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے. تو خداوند متعال سے ہم ہر لمحہ توفیق طلب کریں کہ وہ توفیق دے، ہماری نسلوں میں توفیق دے. اور یہاں ہم نے تھوڑا محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہم بیٹھے بٹھائے ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم بیٹھے رہیں اور کہیں ہم بہت سے کام انجام دے سکتے ہیں. اس کے لیے جدوجہد جیسے کہ آپ نے کہا ضروری ہے. یہ جو صحیح ہے مائیں انجام دیتی ہیں نا صبح سے لے کے شام تک، میں اسے صحیح کہوں گی. جس طرح بی بی ہاجرہ نے صفا و مروہ کے درمیان چکر لگائے، ہم زندگی کے چکر لگا رہی ہیں، اور اس صحیح زندگی میں ہم بہت سی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں. اور اس میں ہم زندگی میں تو کمپرومائز کر ہی رہے ہیں چیزوں کے ساتھ، اپنے ہارڈ شپس ہیں، اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا ہے. لیکن ہمارے پاس وہی والی بات ہے، ہمارے پاس ایک جو بہت بڑی نعمت ہے نا وہ ولایت علی ہے. اگر ہم سوکھی روٹی ایک وقت کی کھا لیں اور مولا کی ولایت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور ان کی تمام احکامات پر عمل کریں، جس طرح ہم نے ابھی گزشتہ گفتگو میں عرض کیا کہ فقط زبان سے علی علی یا علی مدد نہ کہیں، یہ زبانی کلامی کافی نہیں ہے. ہمارے لیے ضروری اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ عمل بالارکان کی منزل پر آئیں. جب تک ولایت کو عمل کی منزل پر نہیں لائیں گے نا تو کامیابی نہیں ہوگی. آج ولایت کی منزل پر دیکھیں تو اہل تشیع کو دیکھ لیجئے، ہم کربلا کی منزل پر جا کے دیکھ لیجئے، کتنے چاہنے والے تھے ولایت کی منزل پر، لیکن اگر فقط ولایت دل میں رہ جاتی اور عمل کی منزل پر نہیں آتے تو پھر کس طرح سے حب اہل بیت کی، کس طرح راہ خدا میں وہ کس طرح سے کامیاب ہوتے. ان کی کامیابی، ان کی سرفرازی نہ صرف بلکہ آپ مردوں کو دیکھیں ان کی صف کے علاوہ عورتوں کی صفوں میں دیکھیں تو بھوک و پیاس کی شدت کا اعلان ہے، یعنی العطش کی صدائیں ہیں. یعنی انہوں نے بھوک و پیاس کو کمپرومائز کیا لیکن ولایت کا دامن نہیں چھوڑا، اپنے حجاب کو قربان نہیں کیا، اپنی واجبات کو مد نظر رکھا. ٹھیک ہے، ان واجبات کو چاہے وہ 4 سال کی بچی ہی کیوں نہ ہو، پھر چاہے جوان کیوں نہ ہو، کوئی مستور کسی عالم میں ایسی نظر نہیں آئی جس کی نماز قضا ہوئی ہو.
اس نے اپنے واجبات کو مد نظر رکھا. شرعی احکام بلوغت کے بعد واجب ہو جاتے ہیں. ہماری بچیاں 9 سال کی ہوتی ہیں, ہم کہتے ہیں ارے ابھی تو بہت چھوٹی, کیا کرے گی حجاب کر کے. ہم اپنی بچی کو خود انڈر اسٹیمیٹ کر دیتے ہیں. نماز کی بات آتی ہے, 7 سال کی بچی ہو گئی, ابھی سے اس کو عادی کریں, اس کو پریکٹس نماز کروائیں. ہم اپنے مدرسے میں بچیوں کو سکھاتے ہیں نماز باجماعت, ہم اپنے بچوں کو کرواتے ہیں تاکہ متعارف ہوں ابھی سے. ہمیں معلوم ہے کہ لڑکا بلوغت کی عمر پہ پہنچے گا, یقیناً 14-15 سال میں 15 سال میں شرعی احکام واجب ہو جائیں گے, اور ممکن ہے اس سے پہلے اگر آثار بلوغت نمودار ہو گئے تو ہو جائیں گے. لیکن ہم اس کو خود انڈر ایسٹیمیٹ کر دیتے ہیں, یہ کہہ کے کہ نہیں ابھی تو بہت وقت باقی ہے, ابھی وقت باقی, ابھی 9 سال کی بچی شدت گرمی ہے کس طرح سے روزہ رکھے گی. ہم یہ کہہ کے خود پیچھے کر دیتے ہیں, جبکہ مولا کے چاہنے والے یہ اس منزل کمال پر نظر آتے ہیں کہ اپنی بھوک, اپنی پیاس کسی بھی عالم میں, اپنی غربت کیوں نہ ہو, لیکن اپنے واجبات کو ترک نہیں کرتے, اپنی اس اہمیت کو, اپنے رول کو ادا کرتے ہیں کہ میرا بحیثیت رول کیا ہے. کیونکہ میں یہ جس طرح سے تنکا بن کر ایک بہت بڑی عمارت بن جاتی ہے نا, تو بہت بڑی عمارت کو تعمیر کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جمع کرنا ضروری ہے. اور وہی جس طرح مولا امام عصر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے واجبات کو دیکھو اور اپنے محرمات سے اپنے آپ کو اجتناب کرو, اپنے دامن کو بچاؤ تو تم کامیاب ہو, تم اصل میں ماننے والے. اور جس نے اپنے واجبات کو حقوق اصولی طور پہ نماز کے لیے بہت زیادہ ہم ہلکے پڑ جاتے ہیں نماز کے لیے کہ چلو تھوڑا نماز نہیں بھاگی جا رہی, دیر سے کر لیں گے, واجب کوئی چلیں کوئی بات نہیں, حجاب تھوڑے عرصے بعد کر لے گی. تو ان چیزوں کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں زندگی میں اور آخرت میں فلاح و کامیابی کی جانب گامزن ہوں تو اپنے بچوں کو ابھی سے متعارف کرائیں کہ ولایت علی کے اگر دل میں ہے تو اس کے ساتھ ہمیں عمل بالارکان کی منزل پر آنا ہے. جہاں امام, ہمارے وقت کے امام ہم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ میں تم سے تمہارے شفیق باپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں, تو تمہارا کیا رول ہونا چاہیے. بالکل, تو یہ ہمارے لیے کتنا بڑا میسج ہے. بالکل, آپ نے بہت ہی بہترین طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ ولی العصر کی حکم کے تابع ہونا, کہ آپ نے ابھی جیسے کربلا والوں کی مثال دی ہے کہ جو وہاں اس کی خواتین جی جن کا جو ہمیں رول نظر آتا ہے کہ آپ دیکھیے نہایت پریشانی کے عالم میں بھی ولی عصر کے حکم کو اہمیت دینا, اور اس وقت کے عالم میں کہ جہاں پردہ خطرے میں ہے, ان تمام خطرات و مصائب کے باوجود ولی عصر ہم سے اس مومنٹ میں کس طریقے سے چاہتے ہیں کہ ہم ایکٹ کریں یا ہمارا کیا رول ہونا چاہیے. تو جناب زینب اپنے ولی عصر امام سجاد سے یہ اس مسئلے کو پوچھتی ہیں کہ ہم جل کے مر جائیں یا پھر اپنا پردہ بچائیں, یا پھر اس وقت کی جو سچویشن تھی وہاں پہ اسلام مقدم تھا, اسلام کو بچانا زیادہ مقدم تھا. لہٰذا ہمیں اس واقعے سے یہ میسج ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے زمانے کے ولی عصر کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے تمام زندگی کے طریقے اور قرینے میں ان سے رجوع کریں کہ ہمیں اس سچویشن میں کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے, کس طریقے سے ہمیں ایکٹ کرنا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ بھی تربیت اولاد کے حوالے سے بھی ہمارے وقت کے امام کیا نصیحت کرتے ہیں اور کیا ان کا حکم ہے, اس کی طرف اگر ہم متوجہ ہوں تو ہمیں بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں, ایسی توقیعات ملتی ہیں کہ جیسے شیخ مفید کو امام عصر نے جو ایک توقیع لکھ کر بھیجی ہے, اور اس میں وہ پوری گائیڈ لائن ہم کو ملتی ہے تربیت کے حوالے سے, جو امام کی وصیت بھی ہے. تو اس میں پورا اخلاقیات کا ہمیں درس ملتا ہے کہ ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے, ہمارا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے, کیا ڈو اینڈ ڈونٹس ہے کہ جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے. کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ان سے منسلک ہیں, ہم ان سے توسل رکھتے ہیں, تو پھر ان سے توسل
तवस्सुल रखने में फिर आया तत्हीर की तरफ मुतवज्जा होना पड़ेगा कि अगर इनसे तवस्सुल रखना चाहते हो तो फिर उसके लिए तुम्हें निजासतों से अपने आप को पाक करना होगा और तभी तुम इनसे मुंसलिक हो सकते हो। तो ये एक शर्त हमें इसकी तरफ अगर हम मुतवज्जे हों तो गुफ्तगू तो खैर इस मौजू पर जितनी भी की जाए कम है, और मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी दावत को कबूल किया और अपने इल्म से मुझको भी और मेरे व्यूअर्स को भी मुस्तफीद फरमाया। अल्लाह आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और आपके इल्म को मज़ीद जो है वो चार चांद लगाए इंशाल्लाह, और इसी तरह आप खिदमत खल्क करती रहें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का। जी नाजरीन, ये मौजू तो ऐसा है कि इस पे जितनी भी गुफ्तगू की जाए उम्र तमाम हो जाए, मगर इस मौजू का हक अदा हम नहीं कर सकते। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में हम दुआ गो हैं कि हमें वो इरफान अता कर, हमें वो बसीरत दे कि हम जो हैं इससे ईद गदीर की अहमियत और इफादियत को समझते हुए उसको इस अंदाज से सेलिब्रेट करें कि हमारे किरदार और हमारी शख्सियत का हर पहलू जो है वो अहमियत गदीर को बयान करता हुआ नज़र आए। हमारे अंदर वो विल पावर और वो इस्तिकामत अता कर कि हम अपने वक्त के वली असर के हुक्म के ताबे हों, उनका इत्तिबा करें और उस मयार पर अपनी ज़िंदगी को बसर करें कि जो हक़ है अहलियाने विलायत का, कि जिन्होंने मौला अली की विलायत का इकरार किया और फिर उन्होंने उसको अपने किरदार में उसको जो है वो महफूज किया है। खुदावंद करीम हमें तो अमल की तौफीक अता कर और हमें सुर्ख रू कर अल्लाह के हुजूर भी और अपने वक्त के इमाम के हुजूर भी माबूद भरक तमाम परेशान हालों की परेशानी को दूर फरमा, तमाम मरीजों को शफाए कामला और आजला अता फरमा, मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख और दुश्मनान इस्लाम को नीस्त व नाबूद कर और जल्द अज जल्द अपनी हुज्जत का ज़हूर फरमा और हमको उनके नासरान और मददगार में शामिल फरमा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का ख्याल रखिएगा। हिदायत टीवी उसकी इंटायर टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। علی 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 یاد تو مونس روح و روانم، علی 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 نام تو باشد و ورد زبانم.